موت دے، پکے عقیدے پر موت دے۔ تو یہ سارے معاملات کس کے تھے؟ اسٹیٹس کے۔ اب اسٹیٹس کے معاملات تو ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میں نے یہ پوری تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اب میں ایک مثال دیکھ کر اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ مثال میری یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب میلاد شریف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر ربیع النور شریف آتے ہی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت پر سب سے زیادہ دھاڑے مار مار کے ابلیس رویا تھا، اور جب بھی حضور کی ولادت کا دن آتا ہے تو ابلیس آج بھی روتا ہے۔ السلام علیکم ایوریون، اینڈ بیک ود اے نیو ویڈیو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو رمضان مبارک۔ اور جیسے میں سوچ رہا تھا کچھ دنوں سے رمضان کے بارے میں ولاگ اپلوڈ کروں، لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، تو آج ٹائم ملا ہے تو میں نے سوچا ایک اچھا سا ولاگ اپلوڈ کرتے ہیں رمضان کے بارے میں۔ تو ملتے ہیں پھر ولاگ میں۔ کیا بھائی دیکھو اپنے کیا بنائیے، ہاں بنائیے۔ جانتے بھی نہیں بلکہ ان کے نام لینے کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ کسی زمانے میں میڈیا پر بڑے فیمس ہوا کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے، جنہوں نے اس طرح کے دین کے ساتھ مذاق کیا۔ اللہ ہمیں سچے عقیدے پر موت دے، پکے عقیدے پر موت دے۔ تو یہ سارے معاملات کس کے تھے؟ اسٹیٹس کے۔ اب اسٹیٹس کے معاملات تو ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میں نے یہ پوری تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اب میں ایک مثال دیکھ کر اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ مثال میری یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب میلاد شریف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر ربیع النور شریف آتے ہی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت پر سب سے زیادہ دھاڑے مار مار کے ابلیس رویا تھا، اور جب بھی حضور کی ولادت کا دن آتا ہے تو ابلیس آج بھی روتا ہے۔ فتوے بڑے چلے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، کہ ناجائز ہے، یہ ہے۔ اچھا، ایسے ایسے اعتراض بنا کے لائے گئے، آپ میلاد بھی کرتے ہو،
عید کہتے ہو، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ اچھا اگر عید کہتے ہو تو بہت سے سنی روزہ رکھتے ہیں، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عام جو پبلک ہوتی ہے نا وہ اس کے اوپر بڑا توجہ کرتی ہے، ہاں یار اس نے عید بھی کہا ہے اور عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، اور 12 ربیع الاول کو بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھیں گے؟ میرے سرکار خود اپنی ولادت پہ روزہ رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے؟ جی اب اس پر بتائیں، آقا علیہ السلام اپنی ولادت پہ روزہ رکھتے تھے، کون بتائے گا؟ ارے بہت آسان ہے، جی پوچھیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا کہ میں ایک دن پیدا فرمایا کہ میں ایک دن پیدا ہوا تھا۔ آ گئی؟ بولے سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن؟ اور صرف یہ نہیں کہ ایک پیر کو رکھا تھا، ہر ہفتے پیر کے میں، ہفتے میں کتنی مرتبہ پیر آتی ہے؟ 1 مرتبہ۔ مہینے میں کتنی مرتبہ؟ ہم تو سال میں 1 میلاد منا رہے ہیں، حضور تو مہینے میں 4 مناتے تھے۔ انا ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس دن پیدا ہوا۔ اسلام کے سمجھ میں آ گیا؟ آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اب جو ایک عام آدمی ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں بہت بڑا ہوتا ہے، یار عید بھی کا روزہ بھی رکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ میں نے لو پھر ہم تم کو دلیل دے دیتے ہیں، اب جہاں دلیل کی بات ہے تو دلیل لو۔ ویسے ہمیں حاجت نہیں ہے، نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ حضور کے ذکر کے لیے بھی ہمیں دلیل دینی پڑے گی، حضور کی نعت کے لیے بھی۔ اور تم نے کون سا کلمہ پڑھا؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ اپنے نبی کا کلمہ تم نے پڑھا؟ نعت پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کا جس نے کلمہ پڑھا ہے، صحابہ کرام تو کہتے ہیں ہم تو ہر جگہ نعت پڑھتے تھے۔ حضرت حسان نہیں پڑھتے تھے، حضرت حسان نہیں پڑھتے تھے۔ آقا فرماتے تھے کہ ممبر سجاؤ، میرا حسان اس پہ بیٹھے گا، حسان میری نعت پڑھو، جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ یہ جبریل مدد کریں گے، یہ نعت خوانی کے اندر جبریل کی مدد؟ کہنے شعر میری شان کے مطابق تم نہ بنا سکے، جبریل بتائیں گے بنے گا کیسے؟ طرز اگر میری شان کے مطابق نہ بنا سکے، جبریل بتائیں گے طرز کیسی ہوگی؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو کہتے ہیں وہ بھائی وہ جنگوں کے اندر جب آتے تھے نا تلواریں لہراتے ہوئے تو وہ حضور کی نعتیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ان کے سامنے ہوتے ہی حضور کی ذات تھی، نہ انہوں نے جنت دیکھی تھی، نہ انہوں نے جو ہے جنت الفردوس دیکھی تھی۔ وہ یاد نہیں ہے سیدنا غزوہ بدر کے پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ پہلے شہید کا نام میں نے بتایا تھا، غزوہ بدر کا جو پہلا شہید ہوا تھا، بھول جاتے ہو؟ جی بتا دیں سی، عبیدہ بن حارثہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دائزر بھائی۔ تو ان کی والدہ آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا بے قرار ہے، ماں تھی جس کا جوان بیٹا شہید ہوا تھا، کہنے بس سرکار مجھے اتنا اطمینان دلا دیں کہ میرا بیٹا جنت میں ہے کہ جہنم میں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو؟ عقل ٹھکانے پر ہے؟ ایسے ہی الفاظ کہے، جو الفاظ ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ جہنم میں ہوگا؟ جنان وہ جنتوں میں نہیں، وہ سب سے بڑی جنت جنت الفردوس میں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو آتے تھے، اس لیے ان کو حضور نے بس فرمایا تھا کہ جنت الفردوس ملے گی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام علیہ رضوان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پہ جو ہے وہ قربان جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوا کہ جناب آپ نے عید بھی کہا، جمعے کے دن آپ نے روزہ بھی رکھا اور عید بھی کہا، میں نے یہ بتاؤ رمضان میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ جمعہ مومنوں کی کیا ہے؟ عید۔ عید تو 4 دن تو چھٹی ہے بھائی۔ عید بھی کہا، روزہ بھی رکھا۔ میں نے کہا اس طرح کے اعتراض ہمارے سامنے نہیں لانا، ہم تو اپنی بائیں آنکھ کی چھوٹی پلک سے اس کو اڑا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں اس طرح کے کوئی بھی اعتراضات جو ہے وہ سنیوں پر کیے جائیں۔ چلیں یہ ساری باتیں ہو گئی، میں صرف مثال دے رہا ہوں، سمجھو اور بات ختم کرو۔ جب تک سوشل میڈیا نہیں آیا تھا نا تو اس ٹائم تک یہ معاملات بڑے چلتے تھے، او ربیع الاول آیا نہیں۔ میں نے کہا یار تم کو بات کرنی ہے، شادی میں اتنی خرافات ہوتی ہے، کوئی فتویٰ نہیں۔ کبھی سنا آپ نے؟ ہوتی ہے خرافات، نہیں ہوتی؟ مہندی، مایو، ڈسکو مسکو، یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ شادی میں اتنے کھانے کی بربادی ہوتی ہے، کبھی کسی کا فتویٰ آیا؟ کچھ نہیں۔ کرکٹ کے میچوں میں جو ہلڑ بازی ہوتی ہے لڑکے لڑکیوں کی، کبھی کسی نے فتویٰ دیا کہ کرکٹ کا میچ دیکھنا بدعت حرام ہے؟ نہیں۔
اور میں نے کہا اتنی ساری ملک کے اندر خرافات ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں. میرے نبی کا میلاد آتے ہی سارے ایکٹیو ہو جاتے ٹک 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 ٹک، سب لگے ہوئے اور سب کے موبائل بدعت حرام بدعت حرام بدعت حرام وہ لگا پڑا ہوا اس میں. میں نے کہا اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ ہمیں تو پھر شک ہونے لگے گا سوائے ابلیس کو امید تھی، پھر آپ تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نعتی پڑھ رہے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے، عورتوں کا میلاد ناجائز کس اعتبار سے کہ جب ان کی آوازیں گھر سے باہر جائیں، عورت کی آواز کبھی پڑتا ہے. ہمارے علماء نے پوری تفصیلی بات کی ہے. کسی جاہل کا عمل دلیل نہیں ہوتا، عالم کا عمل دلیل ہوتا ہے. اب اگر کوئی جاہل انسان جا کر جاہلانہ حرکتیں کر رہا، بھنگڑا کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا، اور جو بھی عمل شریعت کے خلاف ہو، حرم کے اندر بھی اگر کوئی چوری کرے تو کیا جائز ہو جائے گی؟ چوری چوری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کو بند کر دیا جائے کہ نہیں بھائی چوری کو بند کریں گے، حرم کھلا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میلاد شریف میں اگر کوئی ناجائز اور خرافات اور یہ کر رہا ہے اس کو بند کرو، حضور کا ذکر تو ہوتا رہے گا. ورفعنا لک ذکرک، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا وہ کبھی اتنا سا نیچے نہیں ہو سکتا. اب لیجئے جناب، ایک وقت تھا کہ قوم اس کے اندر بہت زیادہ، صبح بندہ سنی شام کو یار میں اب جو ہے نا میں جھنڈا نہیں لگاؤں گا اپنے گھر پہ. کیوں؟ وہ مولوی صاحب آ کر بول کر گئے حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا نہیں ہوتا تھا؟ آپ کو کس نے کہا نہیں ہوتا تھا؟ اگر اس نے دین کو پڑھا نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اس نے دین نہیں پڑھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھا جس کو سمجھا کر گئے اس کو علی بتاسا بھی نہیں آتی. ہاں نہیں، وہ مولوی صاحب بتا کر گئے تھے کوئی جھنڈا نہیں لگاتا. میں نے مولوی صاحب کو خود نہیں پتا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ولادت ہوئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنے جھنڈے لگے تھے کوئی بتائے گا؟ یہ دیکھیں اتنے سارے ہاتھ اٹھے، اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ چلے بتائیں پہلے آپ. 3 جھنڈے لگے تھے. کہاں کہاں؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت. مشرق میں، مغرب میں، کعبے کی چھت پر. اس کے علاوہ کوئی بتائے گا صاحب؟ جی ان کو دیجیے گا. بیت اللہ میں، حضرت آمنہ کے گھر میں، اور بیت المقدس. بالکل صحیح. سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو یہ بات ملے گی آپ. جھنڈا لگا کہ نہیں لگا؟ ٹھیک ہے. چراغا ہوا تھا؟ چراغا بھی ہوا تھا. کوئی بتائے گا چراغا ہوا تھا؟ حضور کی ولادت کے وقت چراغا ہوا تھا. کون بتائے گا؟ وہ بھائی جس کو پتا ہے ہاتھ اٹھائے. جی پوچھیں. اب آپ نے موضوع ایسا چڑھ دیا میں تو کہہ رہا ہوں زور تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. جی علامہ فرماتی ہیں کہ جب اسلم کی پیدائش ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج چاند تارے میرے خاکہ میں آ رہے ہیں. بالکل صحیح. سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی تھی. اس کے علاوہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت میں چراغا ہوا ہے. جی وعلیکم السلام. جی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ سے شام کے محلات دیکھ پا رہا تھا. بس صحابی کی روایت نہیں ہے یہ پبلک کے اندر آ کے روایت میں نام بدل جاتا ہے. یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے تو وہ نور جو روشن ہوا ہے تو میں نے مکے سے شام کے محلات بھی نظر آ رہے تھے. اتنا بڑا چراغا ہوا تھا. ابھی تو میں صرف آپ کو یہ ایک مثال دے رہا ہوں. لیجیے جناب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پاک تشریف لائے. آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں، یہ تو کوئی جلوس نہیں نکلا. صحابہ نے کبھی جلوس نکالا ہے؟ میں نے بالکل نکالا. تم کو نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں نکلا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ شریف میں آمد ہوئی. کون بتائے گا کیا منظر تھا مدینے کا؟ کون بتائے گا؟ کوئی شمائل رسالت کے پروانوں اپنے نبی سے عشق بیان کرنے میں کوئی وہ تھوڑی ہے سرکار دیکھ رہے ہیں. پوچھیں ان سے. یہ پتہ ہے جب مدینہ میں آ رہے تھے تو صحابہ بار بار مدینہ منورہ میں آتے صحابہ بار بار جا کے دیکھتے تھے مدینہ کے باہر آ گئے اور عورتیں چھت پہ ہوتی تھی اور بچے گلیوں میں دیکھتے پڑے ہوتے تھے. اس کو تھوڑا سا محبت کے ساتھ کوئی بیان کرے تو ہمارے دلوں کو قرار آئے گا. پیچھے مولانا صاحب ہوتے ہیں مجھے لگ رہا ہے آج یہ تسلی ایسی کروائیں گے کہ ہم سب انشاءاللہ
قیامت تک اپنے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انشاءاللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً میں حاضری ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جلوس کے ساتھ شامل تھے اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے جلوس کے شکل میں شامل تھے اور بچیاں جو ہے ڈف بجا رہی تھی اور یہ کلام پڑھ رہی تھی. تو سارے مرد ایسے نکلے گھروں سے اور بچے نکلے ایسے گلیوں میں. کون نکلا؟ یہ نہیں کہ صرف عمر رسیدہ 4-6 کھڑے ہوئے تھے، پورا مدینہ شریف. عورتیں ان کی کہاں تھی؟ مکانوں کی چھتوں پر. اور اس وقت تک پردے کا حکم بھی آیا نہیں تھا. عورتیں مکانوں کی چھتوں پر، مرد کہاں پر ہیں؟ گلیوں میں. بچے کہاں ہیں؟ توڑ لیتے گلیوں میں. سرکار کی آمد ہو رہی ہے، سرکار تشریف لا رہی. میں نے کہا حضور کی آمد پہ انہوں نے خوشی منائی تھی کہ ماتم کیا تھا؟ خوشی منائی تھی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جلوس نکلا تھا کہ نہیں تھا؟ تو پورا مدینہ شریف باہر تھا نا. اور کس کو جلوس کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ مگر اس طرح تو نہیں ہوتا جیسا آپ لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بتا تیری دکان کس چیز کی ہے؟ کہنا گارمنٹس کی. میں نے اے سی لگائے؟ کہنا ہاں لگائے. شیشہ لگائے؟ کہنا ہاں لگائے. اندر تم نے سیلمین بھی رکھے ہوئے؟ ہاں رکھے. سارے پپو ہیں؟ کہنا ہاں بالکل. میں نے کہا اس طرح بزنس میں نہیں ہوتا تھا. سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو میں اصل میں جو مسئلہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس مسئلے کو سمجھ لیں. جب سوشل میڈیا ہے نا، صرف ایک مسئلے سے آپ کو سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے. کہا یہ جاتا تھا کہ جناب یہ ایک امام ہے ہندوستان میں، ان کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے بریلوی یہ کہلاتے ہیں، امام احمد رضا خان ان کا امام ہے. ان لوگوں نے جو ہے نا یہ میلاد اور یہ بدعات اور یہ سارے معاملات ان لوگوں نے شروع کیے ہیں. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جب سوشل میڈیا آیا اور قوم نے اس میں لکھا میلاد ان شام، او 50,000 محفلیں. میلاد سوڈان، میلاد مصر، میلاد لبنان، میلاد شام، میلاد عراق، اور لکھو میلاد مدینہ منورہ. کون کہتا ہے مدینہ شریف میں میلاد نہیں ہوتا؟ جاؤ 12 ربیع الاول کو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. اور پورا اہل مدینہ حضور کا میلاد مناتا ہے. سبحان اللہ. بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پر سرکاری طور پر پابندی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں. اور ان کی گورنمنٹ کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس وقت گھروں کے اندر میلاد شریف ہو رہا ہے. ایسے میلاد ہوتے ہیں تم کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ تم نے ایسا میلاد کیا. ایسے عقیدت میں وہ رو رہے ہوتے حضور کے عشق کے اندر. اب جب سوشل میڈیا آیا نا، اس نے کہا ترکی کہنے پورے ترکی میں میلاد، کہنے انڈونیشیا پورے انڈونیشیا میلاد، ملائیشیا کہنے پورا ملائیشیا میلاد، افریقہ پورا افریقہ میلاد. جب پوری دنیا میں میلاد ہوتا ہے تو سنو اب رسول اللہ کا فتویٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور آخر میں یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، جو کل تک کہتے کہ میلاد جائز نہیں ہے، آج 8 تاریخ کو وہ بھی جلوس نکالنے ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا کہ 8 کو نکالا، کچھ دیر کے بعد 12 پہ آ ہی جائے گا.
یہ ہے سنیوں کا حق عقیدہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے. اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم